علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. یہ حسن اخلاق کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہمارے اخلاق کو سیدھی راہ دکھا دیجیے، کہ کوئی بھی اس کو سیدھے راستے پر لگانے والا نہیں ہے سوائے آپ کے، اور اخلاق کی برائیوں سے مجھے محفوظ رکھیے، کیونکہ اس کی برائی سے کوئی بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میری بہنوں کہ ہم بہت پڑھ جاتے ہیں، انفارمیشن ہمارے پاس بہت ہوتی ہے، لیکن انفارمیشن ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ عمل میں ڈھلتی ہی نہیں. کیونکہ عمل میں ڈھل جائے تو وہ علم بن جاتا ہے. علم جو ہوتا ہے نا وہ عمل میں ڈھلتا ہے. جو صرف انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اور اس کا کوئی دل میں لے کر ہی نہیں گیا، اور اس پر غور و فکر ہی نہیں کیا، اور سوچا ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ آج جو نا آج کل میں سورہ یوسف پڑھ رہی ہوں، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر نا کتنی ٹسلز چل رہی ہوتی ہیں، کتنی سچویشنز آ رہی ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس ٹسل اور وہ جو امتحان ہے بس وہی میرا فوکس ہے، اور جو ہماری انرجیز ہوتی ہیں، جو ہماری ابیلٹیز ہوتی ہیں، جو ہماری اسپیشل قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہیں کسی خاص مقصد کے لیے لگانے کے لیے، آخرت سنوارنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو ہم بالکل کنارے لگا دیتے ہیں، اور اس ٹسل کی نیگیٹیوٹی کو لے کر رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، یا دل کے ساتھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. نمازیں بھی اس میں ہماری بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے دل دماغ پہ وہ دھوئیں کی طرح چھایا ہوتی ہے وہ چیز. تو میں حضرت یوسف کی کہانی میں پڑھ رہی تھی کہ جب وہ اس عورت نے دروازے بند کیے اور یہ بھاگے، اور اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا اور وہ پھٹ گیا، تو دروازے پہ اسی کا ہسبینڈ کھڑا تھا. تو اس نے ایک دم شکایت لگا دی کہ جو تمہارے بیوی کے اوپر بری نظر رکھے تو اس کے بارے میں تم کیا کرو گے، سوائے اس کے کہ تم اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو کوئی سزا دو. جھوٹ بولنے لگی اور ان پہ الزام لگانے لگی. تو انہی کے گھر میں سے، وہ عزیز مصر کے گھر میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو فیصلہ بڑا آسان ہے، کہ دیکھو کہ کون سچا ہے، کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، خدا نخواستہ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، کہ عورت جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی ان کو برگلانے کی. تو جب انہوں نے دیکھا تو پیچھے سے ہی پٹا ہوا تھا، تو عورت ہی تھی جھوٹی. تو عزیز مصر نے خود کہا کہ یوسف آپ درگزر کرو، اور اے عورت تم توبہ کرو، تم عورتوں کی چالیں بڑی بری ہوتی ہیں. یعنی حق ثابت ہو گیا، حضرت یوسف کا حق ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف سچے ہیں، لیکن ان کی مشکلیں پھر بھی نہیں ختم ہوئی. وہ جس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر میں اس عورت نے پھر ایک اور فنکشن کیا، عورتوں کو بلایا، حضرت یوسف کو سامنے بلایا. عورتوں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، اتنا خوبصورت. تو اس نے کہا کہ اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو اس کو بہت، یعنی یہ تکلیف میں ہی رہے گا کہ جب تک میرا کام نہیں کرے گا جو میں کہہ رہی ہوں. تو حضرت یوسف نے اس وقت دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو جیل ہی میں ڈال دیں، کہ میں اس جگہ پر جو ان عورتوں کے میں پھنسا ہوا ہوں تو مجھے جیل دے دیجیے. پھر جیل میں جانا، ادھر اتنے سال رہنا، یعنی اس ساری سچویشن میں کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں نظر آتا کہ یوسف علیہ السلام کا ایمان کچھ کم ہوا ہے، یا انہوں نے کوششیں چھوڑ دیا اور بس انہوں نے اس غم کو پکڑ لیا ہے کہ میری تو زندگی میں کوئی خوشی ہے ہی کوئی نہیں. بچپن میں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر میں ادھر غلام کی حیثیت سے آیا، پھر یہ عورت میرے پیچھے پڑ گئی، پھر میں جیل میں چلا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ احسان کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو بہت روتا دھوتا ہے نا،
بہت زیادہ کمپلینٹس کرتا ہے، لوگ اس کو نفرت کرتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس کو محسن نہیں کہتے، کیونکہ وہ تنگ ہوتے ہیں کہ جس وقت اس کے پاس بیٹھے ہیں یہ ایک ہی رونا رو رہا ہوتا ہے یا ایک ہی رونا رو رہی ہوتی ہے، تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے غموں کا رونا روتے تو وہ جو قید کے بیچ میں، جیل کے بیچ میں ان کو جو بندے ملے تھے، وہ ان کو یہ نہ کہتے کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں۔ کوئی بھی شکایتیں کرنے والے پیزمسٹ بندے کے لیے کبھی بھی محسن کا ورڈ نہیں یوز کرتا۔ محسن وہ ہوتا ہے جو سخت سے سخت سچویشن میں بھی اپنے لیے ایک وے آؤٹ بناتا ہے تاکہ وہ اپنی پازیٹیوٹی اور اپنی کریٹیوٹی اور اپنی ابیلٹیز کو استعمال کرنے کے لیے راستہ نکالتا ہے کہ میرا فوکس کچھ اور ہے، یہ مشکلیں تو آتی رہیں گی، میں اپنی زندگی کے مقصد پر فوکس کروں گا، میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے دل کو یہ غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ میری ساس نے کچھ کہہ دیا، میرے نند نے کچھ کہہ دیا، میری بھابھی نے کچھ کہہ دیا اور لوگوں نے کچھ کہہ دیا اور میرے پاس تو وہ کچھ ہے ہی نہیں جو لوگوں کے پاس ہے۔ یہ سوچیں جو ہوتی ہیں نا، یہ میں نہیں کہتی کہ یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو آپ کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہوں یا کوئی ایسی باتیں کہتے ہوں جو نیگیٹو ہوں اور آپ کے دل پہ اثر کرتی ہوں۔ میں نہیں کہتی کہ یہ کوئی آسان کام ہے، لیکن جس بندے نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اس دنیا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اس غم کو پالوں، میں اس دنیا میں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے اپنی جنت کمانی ہے، تو جس کو اپنی کمائی کی فکر ہوگی وہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ نہیں دیکھے گا۔ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح کا بندہ، آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو کوئی ساتھ میں آتا ہے، کوئی غلطی کر دیتا ہے، آپ کی گاڑی کے بالکل آگے بغیر انڈیکیٹر دیے ہوئے آ جاتا ہے تو آپ ایک دم، آپ کو جھٹکا لگتا ہے اور آپ کو کتنی دکھ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ اس طرح آیا کیوں؟ کبھی کوئی غصے سے آپ کو دیکھ لیتا ہے، کبھی کوئی بری بات کہہ جاتا ہے، برا اشارہ کر جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی گاڑی کو ادھر ہی کھڑی کرتے ہیں اور آپ رونے لگ جائیں اور آپ کہیں کہ میں تو گاڑی چلا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے، اس نے رول بریک کیا ہے، اس نے مجھے شوق پہنچایا ہے، میں تو آرام سے چل رہی تھی، میں تو رولز کو فالو کر رہی تھی پر یہ نہیں فالو کر رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سب لوگوں کی غلطیوں، کوتاہیوں، زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے آپ فوکس کرتے ہیں میں تو کم از کم صحیح چلوں نا، اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو میں ذرا سائڈ پر ہو جاؤں یا تھوڑا تیز ہو جاؤں یا تھوڑا ہلکا ہو جاؤں تاکہ اس بندے سے میری جان چھوٹ جائے، اور بندہ کنارے لگ جاتا ہے، یعنی ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس چیز کو دور کرنے کے لیے خود سے دماغی طور پہ سوچتا ہے کہ میں کیا طریقہ کروں کہ میں اس گاڑی کے آس پاس نہ ہوں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے نا وہ یا تو ٹیلی فون کو چیک کر رہا ہے، کبھی گاڑی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی اور آپ کی گاڑی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ فٹافٹ ایک دم آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اس سے ہٹ جاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے مارے۔ تو بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہمارا فوکس فرق ہے، لوگ غلطیاں بھی کریں گے، زیادتیاں بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بھائی تم نے زیادتی کی اب تو میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں گی تبھی مجھے سکون ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس سے ہٹیں گے تو کوئی اور امتحان آ جائے گا نا، تو اسی کو اپنا امتحان سمجھ کے اس میں پاس ہونے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی زیادتیوں کے ساتھ ان کی تکلیفیں دیتے ہیں، وہ جو حدیث ہے نا کہ جو انسان لوگوں میں رہتے ہوئے ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہے اس مومن کا درجہ اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتا ہے بجائے اس مومن کے جو لوگوں کو ترک کر دیتا ہے، جو لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کی زیادتیوں کو نہیں برداشت کرتا۔ یعنی یہ جو زیادتیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے درجے بلند کر رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے جنت میں پہنچانے کے لیے سمجھیں کہ ایک سوٹی کی طرح ہوتی ہیں کہ ہم تو تیزی نہیں چلتے جنت کی طرف،
لیکن کبھی کبھی کوئی دوسرا بندہ ہم پہ ایسی خدا نخواستہ زیادتی کرتا ہے یا کوئی ایسی ہمارے ساتھ خرابی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم جنت کی طرف تیزی سے، سمجھیں کہ آپ جو لفٹ پہ جیسے ہوتا ہے نا ایلیویٹر پہ چڑھ گئے، اور بجائے آپ کی اپنی کوشش نہیں تھی، لیکن اس کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے بلند کر دیے کیونکہ آپ خاموش رہے اور آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو فوکس کیا۔ تو کوئی بھی امتحان آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا، کوئی زندگی کا امتحان کوئی آسان نہیں ہوتا، ہر چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، ڈفرینٹ طریقے کی جسمانی ذہنی مشکلیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو پھر اسی طرح میری پیاری بہنوں جنت کے لیے بھی ہے نا، جنت کے لیے بھی یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں دیکھنی ہوتی ہیں۔ میں کبھی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ جی، یہ دنیا ہمیں پتہ ہے کہ کتنی انریلائبل ہے، اس میں پیسہ، صحت، زندگی، سب کچھ، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا چیز کس وقت ہمارے سے چھوٹ جائے اور ہمارے سے چلی جائے، لیکن پھر بھی ہم اس زندگی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کا فانی پن ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہماری موت ہو سکتی ہے اور ہماری آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں اس زندگی میں۔ تو وہ زندگی جو ہمیشگی کی ہے، اس کے لیے ہم کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اور کتنا انویسٹ کرنا چاہیے اس میں، ہے نا؟ سوچیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، چاہے مجھے کوئی مشکل، کوئی پریشانی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عافیت دے، لیکن آتی رہتی ہیں زندگی میں پریشانیاں، تو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ میرے لیے کوئی آزمائش بن جائے، میری صحت کی طرف سے آزمائش آ جائے، میری کسی بھی طریقے سے اگر آزمائش آئے، اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، میں ایمان سے نہ پھروں، مجھے پکا یقین ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میری دعائیں سن رہا ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے، اور اگر میری کوشش کے باوجود کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں مشکل میں نہ پڑوں اور میں پڑ گئی ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس پہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے اجر دے گا، میرے درجے بلند کرے گا۔ تو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ یہاں تک یہ دعا قبول ہوگی نا میری بہنوں، ایشی ہو جائے گی، ایشی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کے لیے اس دنیا میں نیکی کرنی ضروری ہے، اور نیکیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے گا، توفیق دے گا، وہ کام انسان کرے گا اور اس جگہ تک پہنچ جائے گا۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پہ چلا گیا تو وہ بہترین بہترین جگہ پر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں کی دعائیں سنتا ہے، جیسے اپنے اولیاء کی دعائیں سنتا ہے، جیسے اپنے نیک اور اعلیٰ ترین بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ویسے ہی اب غریب مسکین ٹوٹی پھوٹی نیکیوں والوں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ سب کا رب ہے، سب کا رب ہے، اور دینا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ نعمت، اور نہ جنت الخلد جو ہے نا، جنت الفردوس الاعلیٰ میں کوئی جگہ کی کمی ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ سما سکتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں۔ جس دن سمجھ آ گئی نا، تو یہ ساری مشکلات جو ہے نا، یہ کمتر ہو جائیں گی۔ مشکل آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ کو بودر نہیں کرے گی، اگر کیا بھی تو تھوڑا سا کرے گی، اور آپ پھر سے اپنے کام میں لگ جائیں گے نیکیاں کمانے کے لیے۔ تو نیکیوں کے بہت سارے موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چھوٹے بڑے، گھر کے اندر گھر کے باہر، ہر ایک پر فوکس کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں آج کے دن میں، کیونکہ ہمارے پاس صرف آج، اور آج بھی کیا، ابھی کا وقت ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ دن کے آخری حصے میں ہم ہیں بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنیں اور آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔